ناظرین، ڈی ایم ایچ اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران چھٹا۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم قومی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اتار چڑھاؤ سیاست میں جو آ رہا ہے، خصوصاً جہانگیر ترین صاحب کا اپنا ایک گروپ بنانا اور اس کو باقاعدہ طور پر اون کرنا، شہباز شریف صاحب کی جیل سے رہائی اور بعد میں ان کا رک جانا یا حکومت کا روک دینا، اور اس کے علاوہ راولپنڈی رنگ روڈ کا ایک طوفان جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اس میں وزراء کی انوالومنٹ اور اس کے نقشے کی تبدیلی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مسئلہ فلسطین پر بھی۔ میرے ساتھ پینل میں شرکا ہیں حاجی امجد جٹ صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، رائل نیوز کے بیورو چیف رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہیں رانا خالد قمر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ چکے ہیں اور اپنی صحافتی کیریئر میں کئی ایک ایسی ان کی جو بریکنگ ہے وہ چل چکی ہیں، جو بلکہ لاتعداد ایسی ہیں جو ہر سطح پر جن کی پذیرائی ہوئی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رانا ذوالفقار صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، دن سے وابستہ رہے اور بہت سے اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ آئیے ناظرین، اس ساری جو موضوع بحث ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ میں بات چیت کی ابتدا امجد صاحب کرنا چاہوں گا۔ امجد، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جہانگیر ترین گروپ کو ایک شیپ مل گئی، ایک صورت مل گئی، اور جہانگیر ترین وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو بام عروج تک پہنچانے میں اور حکومت سازی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جہانگیر ترین پی ٹی آئی کا ایک اہم رکن ہے، جس نے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی جماعت بنانے میں اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں اس کا ایک کلیدی کردار ہے۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے اس کی بہت خدمات میں ہیں۔ الیکشن میں بھی اسی نام کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ٹکٹیں بھی تقسیم کیں اور پھر ووٹرز کو جو ہے وہ جلد سے جلوس کر کے اکٹھا کیا، اور اسی حوالے سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے ووٹ لیا جنوبی پنجاب بنانے کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہاں سے جو سلیکٹ ہوئے وہ اسی بیس پہ ان کے ساتھ ہوا۔ جب الیکشن ہوا تو الیکشن ہونے کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ان کا جہاز ایسے موو کر رہا تھا جیسے یہاں پہ گلی محلے میں موٹر سائیکل پہ جو ہے نا وہ الیکشن کے دن بندے لائے جاتے ہیں۔ درست ہے۔ تو جہانگیر صاحب کا ایک اپنا موٹیو تھا، ان کی ایک اپنی ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت، پی ٹی آئی جب حکومت میں آ گئی تو اس طرح اس کو اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا۔ میری یہ رائے ہے کہ جو جہانگیر ترین کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے خرچے کرتے ہیں اپنے معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ کل ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ان کو وہ ٹائم ہوتا ہے پے بیک کرنے کا۔ عمران خان صاحب کو چونکہ اس وقت ان کی ضرورت تھی اور انہوں نے کہا جی آپ میرے بہت اچھے بچے ہیں اور لاڈلے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، یو آر ڈوئنگ ویری ویل جہانگیر ترین صاحب۔ اقتدار میں آنے کے بعد انفارچونیٹلی عمران خان صاحب جیسے دوسرے معاملات میں یو ٹرن لے جاتے ہیں، تو ان سے بھی ذرا انہوں نے جو ہے وہ نظریں چرانا شروع کی۔ رانا صاحب، اس بات کو اگر تھوڑا سا بڑھایا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا احتساب کا جو عمل ہے جو چینی مافیا کے خلاف ہے وہ جہانگیر ترین کی ناراضگی کا باعث بنا، یا شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے جو معاملات تھے وہ زیادہ بہتر ہو گئے اور جہانگیر ترین پیچھے سے پیچھے ہوتے گئے؟ کیا رائے آپ کی؟ جہانگیر ترین والا ایشو جو ہے نا کوئی اتنا سیریس ایشو نہیں ہے، میں اس کو ابھی آج ٹل ٹوڈے میں اس کو سیریس نہیں سمجھتا۔ یہ بنیادی طور پر ایک وہ کہتے ہیں کہ ہنڈیا کے اندر ہلکا سا ابال ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جناب وہ جہانگیر ترین کھڑا ہو گیا ہے، جہانگیر ترین نے گروپ کھڑا کر لی ہے اور جناب گروپ نے بغاوت کر دی ہے، باقاعدہ پارلیمانی لیڈرز کا انتخاب ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں، میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا تھا 2011 میں بھانمتی کا ایک کنبہ جو ہے نا وہ تیار کیا گیا، اکٹھا کیا گیا مختلف جگہ سے، الیکٹیبلز کے نام پہ، ریجیکٹڈ لوگوں کے نام پہ، جو مختلف پارٹیوں کے باغی تھے، بھگوڑے تھے، ان کے نام پہ ایک گروہ
میں اس کو گروہ بھی نہیں کہتا, میں تو سمجھتا ہوں یہ گروہ تھا. یہ تو رانا صاحب الیکٹیبلز کی جو سیاست ہے تو یہ شروع سے ہے میں پاکستان نہیں کی میں اس کو ایک نئے رنگ میں جو میں سمجھتا ہوں جو نیا رنگ دیا گیا, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حاجی صاحب نے بھی بات کی, اتفاق سے شاید ان کے منہ سے نکل گیا یا پتہ نہیں انہوں نے دانستہ کہا کہ وہاں سے ایم پی ایز کو سلیکٹ کیا, تو میں یہ اتفاق سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکشن ہی تھی. وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ نام ہے, تو میں اس لیے ان کو سلیکٹ جو ہے نا وہ یعنی وہ مزاری اتحاد جو تھا وہ 2011 میں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا تھا, اس کو اصل میں لانچ کیا جانا تھا 2013 میں. 2013 میں وہ ان کی توقع کے اوپر شاید پورا نہیں اتر سکے, یا اس طریقے سے مینج نہیں ہو سکا وہ الیکشن, کہ وہ جو آر ٹی ایس جسے کہتے ہیں مشہور معروف سسٹم, وہ اس لیول پہ نہیں اس لیول پہ نہیں بیٹھ سکا. بٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ پوری طرح بیٹھا نہیں, اور یہ جو ہے نا وہ ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ تب فیل ہو گیا. اچھا ہونا یہ تھا. اچھا ایک اور بھی تھا اس میں, ایک اور چیز اس کو بھی نظر انداز آپ نہیں کر سکتے کہ شاید اس میں تھوڑا بہت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اس طرح کے کنبے اکٹھے کرنے والی جو ہمارے خفیات, وہ شاید وہ کہیں ڈرا ہوا بھی تھا کہ 2013 میں ہماری اکانومی, ہمارے ملک کی معاشی حالت اس قابل نہیں تھی کہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا جاتا. چونکہ نواز شریف یا نون لیگ جو ہے وہ آزمایا گھوڑا تھا, وہ آزمائی پارٹی ہے, اس کو جب بھی موقع ملا ہے, اس کو 2 سال کا اقتدار ملا ہے تو اس نے ڈیلیور کیا ہے, اس کو 2.5 سال کا ملا ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے. وہ شاید کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یار کہیں یہ جوا نہ ہو جائے, تو اس لیے شاید اس کو 2013 میں اس لیول پہ نہیں لانچ کیا گیا. 2014 میں پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کام شروع ہو گیا ہے, لیکن اگر یہ اس لیول پہ مطلب انہوں نے کام شروع کر دیا کہ اندھیرے پاکستان کے دور ہو گئے. 2000 آپ کو پتہ ہے کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تھی, پاکستان کا برا حال تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اس میں عید کے اوپر ہم نے وہاں سے اپنے باولپور سے یہاں لاہور آنا تھا, تو رات کا ہمارا شام 4 بجے کی سیٹیں تھیں وہاں پہ اس کی گاڑی کی, ٹرین کی. تو جناب ہم اگلے دن ارلی مارننگ یوں سمجھے کہ 6 بجے جناب وہ ٹرین آئی, اور جناب ہم آئے, مطلب ساری رات بچے وہاں جو ہے نا وہ فٹ پاتھ. لیکن اگر بات کیجیے رانا صاحب, میں آپ کی بات کو قطع کلامی معاف, لیکن اگر بات کیجیے جنرل مشرف دور تک, تو جنرل مشرف دور تک تو اکانومی بہت اچھی بتائی جا رہی تھی. ان کی جو آخری تقریر تھی اس میں بھی جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے, تو اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے کروڑوں ڈالر جو ہے وہ زر مبادلہ کی صورت میں موجود ہے, اتنا ڈالر کیپ ہے, اور مہنگائی کی اور افراط زر کی شرح یہ ہے, وہ جو کافی بتائی گئی, اور پاکستان جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے راستے پہ. اس کو بھی ذرا اس ناجی میں شامل کر. شوکت عزیز کا آپ بڑا معروف جو ہے نا, آپ کو وہ جملہ آج بھی یاد ہے, ٹرکل ڈاؤن جو اکانومی تھی نا, وہ ایک ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہوتی جو ہے نا وہ نکل ڈاؤن ہو گئی. مطلب وہ نیچے آنے کی بجائے اس کا وہ نیچے گراؤنڈ پہ نہیں آئی, وہ ہوا میں تھی. مطلب وہ میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ وہ ہم طالبان کو پکڑا جا رہا تھا, مختلف قسم کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا اور وہاں پہ سپلائی کیا جا رہا تھا. یہ بیسیکلی وہاں سے ڈالر آ رہے تھے, ڈالر جو ہے نا وہ کہیں اوپر جا رہے تھے, کہیں تھوڑا بہت جب اوپر سے کچھ چیزیں آتی ہیں تو نیچے بھی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ چوکا موگا جو ہے نا وہ دانہ دن کا ہمیں بھی آ رہا تھا. ہم سمجھ رہے کہ یار بڑی اکانومی جا رہی ہے, اور یہ قدرتی بات ہے. آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی ماشاء اللہ ہیں, جتنے بھی آمریت کے دور ہیں, ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اکانومی کو ایسے کھڑا کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ سارا نظام ہی جعلی ہوتا ہے. مطلب وہ امریکن, ہاں, تو وہ جب وہ جاتا ہے تو چونکہ بیس نہیں ہوتی تو سارا زمین بوس ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. اچھا ذوالفقار صاحب, جو رانا صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی جہانگیر ترین کی دونوں کی باتوں میں تھوڑی سی سملیرٹیز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رانا صاحب تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو غال ہے ایک چھوٹا سا, آپ کیا تھریٹ نہیں سمجھ رہے اس کو؟ میں یہ چیز سمجھ رہا ہوں ایمانداری سے کہ یہ جو جہانگیر ترین والا ایشو ہے یہ ایک پری پلانڈ ہے. تحریک انصاف آئی تھی انصاف کا نعرہ لگا کے کہ ہم جی ملک میں
انصاف لے کے آئیں گے, لوگوں کو انصاف ملے گا, معاشی انصاف سے روزگار معاشرت ملے گا. انصاف. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں کچھ الٹ ہونا شروع ہو گیا. وہ اس طرح, چینی دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے, یہ قیمت کبھی 2 روپے بڑھتی تھی, کبھی 5 روپے بڑھتی تھی, بڑھتے بڑھتے یہ 50-55 پہ عام بک رہی تھی دکانوں پہ. ہول سیل میں اس کی قیمت شاید 45 کے قریب تھی, اور 50 روپے عام دکانوں پہ مل جاتی تھی چینی. اب نہ تو ملک میں کوئی ایسا بحران آیا ہے, نہ کوئی جنگ لگی ہے, نہ کوئی ہماری جو فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, کوئی گنے کی پیداوار پہ اثر ہوا ہو. یہ چینی ایک دم 100 روپے کے اوپر جانا, آپ خود سوچیں اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں. یہ ایک گروہ انہوں نے مل کے چینی ساری اکٹھی کر کے انہوں نے اس کی قیمت بڑھا دی. مارکیٹ میں اگر ایک چیز ملے گی نہیں تو جو بندہ سپلائی دے رہا ہے اس نے تو اسی ریٹ کے اوپر اپنی مرضی سے ریٹ نکالنا نا, ٹھیک ہے. اب یہ جو وال والی بات ہے نا, یہ ساری صرف ڈرامہ ہے ایک, کہ ان کو کور کرنا ہے. وزیر اعظم نے اپنی پوزیشن بچانی ہے, انہوں نے اپنی پوزیشن بچانی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نیب کیوں نہیں کاروائی کر رہا. چینی کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ چینی کی قیمتوں کے اوپر بہت بڑا گپلا ہوا ہے, اربوں روپے کھا گئے ہیں یہ دن دیہڑے, لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے. ان کو کیوں نہیں پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا؟ اس پہ شریف فیملی کی بھی سر انہوں نے زرداری صاحب کی بھی ہے. نہیں, اس میں صرف یہ نہیں ہے, اس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں, میں سمجھتا ہوں دونوں جو ہے نا وہ چونکہ ڈائریکٹ ملوث ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ ہوا میں, ایک باقاعدہ لکھی ہوئی فارم میں وزیر اعلیٰ منظوری دے رہا ہے, اور جناب وہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ بھی اسی طریقے سے. مقصد یہ ہے کہ یہ رن صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لکھی پڑی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی ہوا میں ہے. باقاعدہ سبسڈی بھی دی ہے, اور ابھی یہ جو سبسڈی کا پیسہ کدھر جا رہا ہے. اور اگر شریف فیملیز کی بھی ہیں تو سب کے ساتھ ایکولی جو ہے نا وہ ٹریٹ کرنا قیمت چاہیے. تو کنٹرول تھی نا, یہ بھی تو دیکھیں نا, اگر پچھلی گورنمنٹ سبسڈی دے رہی تھی تو قیمتیں بھی تو کنٹرول تھیں. عام جو دوسری اشیاء ہیں ان کے اوپر بھی دیکھیں قیمتیں. آج جو عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمت ہے, ٹھیک ہے, اسی قیمت کے اوپر وہ تب ہمیں 67 روپے میں مل رہا تھا, ٹھیک ہے. آج وہ 115 روپے کے قریب پہنچا ہوا ہے پٹرول. آپ بتائیں ایسا کون سا بحران پیدا ہو گیا؟ تب پہلے یہی وزیر اعظم کہتے تھے کہ جب پٹرول کی قیمت بڑھ جائے سمجھو وزیر اعظم چور ہے, ٹھیک ہے. جب ڈالر کی قیمت بڑھ جائے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے, ٹھیک ہے. حکومت کے اوپر اتنے اربوں ڈالر قرضے بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی تقریریں ان کی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اب یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, اب کیوں یہ ریٹ بھی بڑھی جا رہے ہیں, لوگوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے, مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا. اتنے تو عوام میں سکت ہی نہیں ہے کہ مہنگائی اٹھا سکیں اتنی. جی ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات چیت جاری رہے گی. ناظرین, وقفے سے بیشتر ہم لوگ بات کر رہے تھے جہانگیر ترین صاحب کی حکومت کے لیے ایک خطرناک مہم کی, ایک اپنا علیحدہ سے گروپ فارمیٹ کرنے کی. اس میں میرے شرکاء کا خیال تھا کہ رانا خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ ایک ہنڈیا میں بال ہے. اور رانا ذوالفقار صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک میلافائڈی ہے, جبکہ امجد جٹ صاحب کا کہنا تھا کہ ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی, کپتان نے ان کو اوبلائج نہیں کیا. اسی حوالے سے بات چیت جاری ہے. ناظرین, اس کے علاوہ بھی قومی افق پر ایک اہم جو ہے وہ پیش رفت ہوئی, ایک تبدیلی آئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے ایک درد سر شہباز شریف بھی ہیں, جو جیل سے رہا ہو چکے ہیں, اور حکومت نے ان کو عدالت عالیہ لاہور کے حکم کے باوجود باہر جانے نہیں دیا, جبکہ وہ عید اپنے لندن کرنا چاہتے. اسی حوالے سے میں آپ کو دوستوں کے خیالات سے آگاہی دلواتا ہوں. میرے خیال میں اس کی ابتدا ہم رانا خالد قمر سے کرتے ہیں, فارمیٹ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. رانا صاحب, یور ٹیک آن دس, کیا یہ حکومت کے لیے تھریٹ ہے, روکنا درست ہے, رہائی کے پس منظر کیا ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ واحد جو ہے نا اینگل ہے جس کو میں سمجھتا ہوں عمران خان اور شہباز شریف سیم پیج پر ہیں. سیم پیج پہ؟ یس جی, وہ سیم پیج پر.
मतलब ये एक जो साल जिस के करीब पेज के जेल ऊपर- काटी है, जिस पेज के ऊपर जिस पेज से क्या बोला जिस खुल के पेज पता है, जिस पेज के ऊपर हमारे वजीर आजम लुडियां डाल रहे हैं, सिलेक्शन के उसी पेज के ऊपर जो है ना, वो अभी यहाँ से ऊपर से उन्होंने हाथ डाल के उस पेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है अपना शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो आपको पता ही है कि वो नून लीग में जो है ना वो सदर है जी नून लीग वो के, अपना कायद, नहीं वो ठीक है, कायद तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो सदर भी हैं, और मुस्लिम लीग नून लीग की क्रेडिट्स लेती है लेकिन उनके हालांकि कामों का। हालांकि ये बहुत बुरी मिसाल है, शेख रशीद की मिसाल अमूमन मैं नहीं देता, लेकिन शेख रशीद कहता है जी मेरी पार्टी का बंदा है, तो शेख रशीद की पार्टी का आपको पता ही है वो कौन सी है, शहबाज शरीफ को वो अपनी पार्टी का बंदा कहता है, तो इसलिए ये सारे एक ही पार्टी के लोग हैं। राणा साहब कैसे आप उनकी पार्टी का कैसे कह सकते हैं? ये पार्टी अगर उनका पार्टी का उनके पार्टी का कोई बंदा कहीं वो जाना चाहे भेजना चाहे कोई रोक सकता है? नहीं मैं बताता हूँ, नहीं जी नहीं, वो कैसे रोक सकते हैं? ये ऐसे नहीं कोई वैसे मतलब है ये वैसे कैसे राणा रोक साहब सकता है? आप एक मिनट लेट्स से आप बात करें समझे साहब। राणा साहब कह रहे हैं कि जी ये उनकी पार्टी के शेख रशीद साहब रहते हैं। शेख रशीद साहब के क्या है अरे वो इतने हमारे शेर सिंह की लेकिन पार्टी कौन सी? पार्टी आपको नहीं पता कौन सी आपने पार्टी चैनल जो बंद करवाना है तो भैया हमें कोई इतराज नहीं है, आप चैनल बंद करवाएं। सबको पता है कौन सी पार्टी जो मुल्क के मालिक हैं, जो मुल्क के मालिक हैं वही पार्टी भाई, जो असल वारिस हैं जो कहते हैं कि हम मुल्क के वारिस हैं, जी जो मुल्क के वारिस हैं जो कहते हैं कि हम असल में मुल्क उन्हीं का और वही वारिस हैं, और जो वो जैसा चाहते हैं जिसको जैसा चाहते हैं वैसे वो डायरेक्शन देते हैं, मूव करते हैं। नाम ले उनका, कौन लोग हैं? अवाम है जी, आपको पता है जी, सबको पता है, सबको अवाम कह रहे हैं ना कि अवाम करे ना, अब छोड़े इस बात को, आप उसको अवाम में रहने दें ना जी, लेट्स वो कहते हैं हम सियासी नहीं है। लेकिन मैं एक बात चट्टा साहब आपसे क्लियर कट बात बताना चाहता हूं, इमरान खान साहब जिससे बात करें बहुत अच्छी तकरीर करते हैं जी, बहुत अच्छा बोलते हैं जी, और भाई तकरीर से कुछ नहीं बनने वाला, खाली बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान को छोड़ो, शहबाज शरीफ को जाना चाहिए। शहबाज शरीफ जिन्होंने साहब को अदालत ने उनको ऑर्डर दिया एक दफा बाहर जाने का, और ये इन्होंने, मैं समझता हूं कि इन्होंने शहबाज शरीफ के साथ ज्यादती की है, लेकिन उनको वो नहीं गारंटी जाने। है। भाई वो इंसान है, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। आप बताएं, वो गारंटर भी हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, गारंटर हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, एंड स्टिल ही इज नॉट बैक। सर इसमें कोई शक नहीं, अगर हुकूमत का मौका देखा जाए तो मजबूत है अखलाकी तौर पर। मियां शहबाज शरीफ साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे लाना बनता है, कानूनी तौर पे भी वो बाउंड है, मजबूत है उनका कि वो गारंटर हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि यहाँ हो क्या रहा है। असल चीज ये है, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में आने से नहीं घबराता। मियां नवाज शरीफ कभी भी नहीं घबराया। वो जब भी मुशर्रफ का दौर था वो 2 दफा वापस आया, दोनों दफा इनका त्यारा वापस भेज दिया गया। क्यों डरते थे ये उस नवाज शरीफ से? आज भी उसको जबरदस्ती बाहर भेजा गया। यही इमरान खान, उसने कहा था मैंने खुद अपने डॉक्टर भेज के उसका चेकअप करवाया है, वो बंदा वाकई बीमार है। उसके बयान सुन लें आप। जबरदस्ती कैसे भेजेंगे जी? जबरदस्ती जाने से इनकार करते, सुन लेना सर जबरदस्ती कैसे, यही तो मामला है। आप कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो इस मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर काबिज हैं, ठीक है, वही लोग गेम कर रहे हैं, वही लोग इसको बाहर भेज रहे हैं जिनको इससे खतरा था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की गई। देखिए ये तो गवर्नमेंट क्यों 2.5 साल बाद खत्म कर देते हैं? देखिए 2.5 साल जुल्फा साहब, ये इसको तो चलने मलायन करने वाली बात है ना। अगर मेरी बात सुने, अगर सियासतदान आपस में मिसाक़े जमहूरियत कर सकते हैं, आपस में इत्तफाक राय पैदा कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनली वो अमेंडमेंट भी तो कर सकते हैं। और दूसरी बात जिनकी आप बात करें, मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने उनको वोट भी दिया है दूसरी टर्म के लिए। बेशक सियासतदान कर लेते हैं मसाके आप जमहूरियत। देखें ना, अगर आप इदारों की बात करें तो दूसरी टर्म के लिए कौन सियासतदान है जिसके साथ ये करें? कोई ऐसा बंदा मैच्योर जो जिसको आप कहेंगे ये वाकई सियासतदान है? इमरान खान में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि सियासतदान वाली। राणा साहब सर दूसरी चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने कहा उसको बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया? ECL में नाम नहीं था शहबाज शरीफ का, हाई कोर्ट ने उसको जाने की इजाजत दी। इन्होंने ब्लैक लिस्ट में नाम डाला हुआ था, हालांकि इसको रोकना नहीं चाहिए था। ये पूरी तौहीन अदालत बनती है, ठीक है। सर मुकदमा चल रहे हैं, उन पर मुकदमा चल रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब पर, बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, आमदन
کے تو سر مقدمات سے نہیں چلتے ہیں نا۔ ذرائع آمدن پوچھے جا رہے ہیں. سر مقدمات چل رہے ہیں عدالت میں. آپ نے ثابت کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے ان کے خلاف؟ نہیں، عدالت لیکن میں ابھی ثابت کیا ہوا ابھی تو ہے؟ وہ عدالت نے جو ہے وہ ثبوتوں کی بیس پہ جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لینا ہے. عدالت میں جو آپ نے ڈاکومنٹس پیش کرنے ہیں اس کے بہاف پہ انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. وہاں آپ نے کیا پیش کی ہے؟ وہ تو دیکھیے عدالت کے سامنے جو رکھا گیا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 4 دفعہ پوچھا ہے اور یہ فیل رہے ہیں ان کو رانا صاحب یہ دیکھ کچھ بتانے. راتوں رات امیر ہو جانا دیکھیں جی میرا حکومتی الزام. میں ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں، اس جگہ پہ کھڑا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں سیم پیج ہے، سیم پیج چونکہ پیج سیم ہے، ایک ہی ہے، اس کے اوپر پتلیاں بدلتی رہتی ہیں. شہباز شریف کے حوالے سے جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کو جیسا ہی موقع ملے گا وہ یوں نکلیں گے اور ایک آدھ کوئی ڈیل شیل کریں گے. اور عمران خان لیکن مریم نواز کہہ بیٹھی ہے سر، ایک منٹ، مریم نواز کہہ بیٹھی ہے کہ ہم حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے، ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے. میں بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ رانا صاحب کی بات جو ہے نا، انہوں نے ابھی بات کی کہ نواز شریف کو کنہوں نے بھیجا؟ انہوں نے بھیجا نا. اس میں نواز شریف کی رضامندی شامل تھی. ابھی بھی یہ میں نہیں کہتا کہ نواز شریف جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بغاوت کر کے کو جناب وہ پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر گورنمنٹ کا سٹیج یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر علاج کے لیے بھیجا گیا وداؤٹ اینی پریشر. میں اس پہ آتا ہوں لیکن ابھی ہم جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور نون لیگ کی بنیادی طور پر جو نون لیگ کی جو پالیسی رہی ہے، جو نون لیگ کی سیاست رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. نون لیگ کی سیاست ہمیشہ سمیع اللہ کلیم اللہ والی رہی ہے. سمیع اللہ نے کلیم اللہ کو، کلیم اللہ نے سمیع اللہ کو، پھر سمیع اللہ نے کلیم اللہ کو، اور یوں گول، ٹھیک ہے نا، ڈی میں گئے اور ٹھیک کی اور جناب گول ہو گئے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے ابھی یہ جو نواز شریف والا گول ہوا ہے، یہ شہباز شریف میں ڈی میں لے کے گئے گیند، ٹھیک ہے، اور ان کے تعاون سے، اور ریفری بھی موجود تھا. ریفری خود جو ہے نا وہ عمران خان کو جو ہے نا وہ فاؤل اس کے اوپر. سر اس ملک کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ ملک کا وزیر اعظم، وہ ان کی حکومت ہے، وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. ان کی اپنی وزیر صحت کہہ رہی کہ جی ان کے جو ہے وہ پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئے ہیں اور ان کے بہت رپورٹیں کم ہیں. اور دیکھیے رانا صاحب یہ سٹیک جو ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی ریفری ساتھ ہے، یہ فلانا ہے، مطلب یہ موقف امجد صاحب کا ہے. امجد صاحب کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے فیصلہ لیا ہے کورٹ کے آرڈرز پر اور اس پر کسی کو ملائن نہ کریں. میں حاجی امجد صاحب کی معصومیت پہ جو ہے نا واری جانے کے لیے بالکل پوری طرح تیار ہوں کہ پاکستان میں تمام اختیارات جو ہے وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. تمام اختیارات کا منبع وزیر اعظم ہوتا ہے اور آرام سے وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن تو یہی کہہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم آرام سے جہاز پہ بیٹھ کے چلے گئے. بعد میں ہمارے وہ بیمار تھے، ان کو علاج کی ضرورت تھی اور انہوں نے وہاں جانا ہی تھا. وہ کہہ رہے ہیں یار یوں چل کے گیا جیسے میں نے کہا ہو رہی ہیں علاج کے اوپر باہر چلا گیا. شہباز شریف بھی علاج کے لیے پہلے بھی جب اقتدار میں تھا تب بھی جاتا رہا ہے. آن دی ریکارڈ ہیں چیزیں، آپ خود چیک کر لیں ریکارڈ. اس میں کوئی ایسا، اس کو تو ہمیں ہوا بنا دیا گیا کہ اب جانے نہیں دینا. گورنمنٹ یہ کہتی ہے، رانا صاحب، ذوالفقار صاحب، گورنمنٹ یہ کہتی ہے، فیڈرل منسٹرز یہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف واز اے گرینٹر، وہ اپنے بھائی کو لے آئے اور علاج کے لیے چلے جائے. ان کو خیال یہ ہے، اندیشہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ساری فیملی جو ہے داماد بیٹا پہلے سے لندن میں ہے اور شہباز شریف صاحب بھی کہیں سکپ نہ کر جائے کوئی سال دو سال. آپ گارنٹی دے دیں کہ یہاں انصاف ہوگا، نواز شریف اگلے دن واپس آ جائے گا. نہیں، آپ عدلیہ پہ بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنے کیسز بنائے ہیں. دیکھیں عدالتیں یہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف بیس وہ بنائی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر کیا کیس ہے، یا نئے نئے کیس کھولے جا رہے ہیں. ہر روز ایک نیا کٹا کھلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کٹا ادھر باندھا ہے، دوسرا ادھر سے کھلا ہوتا ہے. نہیں، جو انہوں نے اتنی دیر سے ان کو نیب میں رکھا ہے، جیل میں رکھا ہے، آج تک ریکور کیا کی ہے انہوں نے؟ وہ اتنے کیسز بنائے ہیں، ان کے اوپر کیا ثابت کیا کی ہے انہوں نے؟ آپ خود بتائیں ایسے حالات میں آگے بندہ ایک بیٹھ جائے، اس نے کیا وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے نہیں آیا. اچھا جی دیکھیں، بیوی کو چھوڑ کے نہیں آیا. حاجی امجد صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جی ثابت کیا بھائی نااہلی کہ ہمارے معصوم وزیر اعظم کے اوپر تو نہ مولبہ ڈالے نا. ہمارے معصوم وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے؟ یور پوائنٹ. ناظرین،
گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیتے ہیں. وی ول بی دیئر, وی ول بی ہیئر آفٹر شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. آپ نے وقفے سے پہلے جو ہمارے دو موضوعات تھے, شہباز شریف صاحب کی رہائی اور لندن جانے سے ان کو روکنا, حکومتی اقدام اور اس پر حکومتی موقف, اور جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے ایک علیحدہ سے اپنی پارٹی کے اندر گروپنگ اور اس پہ پارلیمانی لیڈرز جو ہیں اس پہ اپنے نامینیٹ کرنا, اور یہ معاملات پہ ماہرین سے آپ کی گفتگو ہو رہی تھی. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پینلسٹ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ایک اہم ترین, رانا صاحب, جٹ صاحب اور ذوالفقار صاحب, آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت ایک اہم ترین طوفان ہے جو اٹھا ہوا ہے رنگ روڈ پہ ہے, جس کا نقشہ تبدیل کر کے حکومت کو اربوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا احتمال ہے یا پہنچایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کمشنر راولپنڈی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, راولپنڈی کے ڈی سی صاحب پر بات چیت ہو رہی ہے. آپ کیا کہیں گے امجد صاحب اس پہ؟ میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے سوری میں پچھلا جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا شہباز شریف کے صاحب کے حوالے سے, اس سے ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور ہمارے کچھ صحافی حضرات اور جو ہے وہ تجزیہ کار وہ اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ تو عدالت میں گئے تھے تو ان کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے ٹکٹ پہلے کرا کے گئے تھے, ان کو پتہ تھا کہ انصاف. ارے بھائی جب باہر کہیں جاتے ہیں, جب آپ کا معاملہ کہیں کورٹ میں ہوتا ہے یا کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک ڈاکومنٹ دینا پڑتا ہے کہ سر یہ میری ٹینٹیٹیو ٹکٹ ہے, یہ میں جانا چاہتا ہوں اور اس تاریخ کو جاؤں گا اور اس تاریخ کو واپس آؤں گا. یہ ایک معاملہ ہے. باقی ایز ویل ایز دا کنسرن آف رنگ روڈ راولپنڈی, اس پہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا وہ پروجیکٹ تھا, اس میں نو ڈاؤٹ کچھ معاملات ہیں. اب تحریک انصاف کے بہت سارے معاملات ان کو کچھ سمجھ آ رہے ہیں, کچھ نہیں آ رہے, کیونکہ وہ پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں. کچھ معاملات اچھے بھی ہو رہے ہیں. رنگ روڈ میں انہوں نے کچھ لوگوں کو ہٹایا ہے, کمشنر صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے خود بلا کے اس بارے بریفنگ لی اور پوچھا ہے کہ اس میں کون کون انوالو ہے اور کہاں سے آپ کو پریشر تھا. انہوں نے ان کو اس بارے میں ڈی سی او صاحب کو جو ہے وہ اس حوالے سے ہٹا دیا گیا ہے. ایک وزیر صاحب ہیں زلفی بخاری صاحب کے, ان کے مشیر جو ہیں ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا. اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے پنجاب میں اگر آپ دیکھ لیں تو کچھ صوبائی وزراء سے جو ہے علیم خان صاحب سے استعفیٰ لیا گیا, سبطین خان صاحب سے لیا گیا, جو کہ ایک اچھی روایت ہے جو کہ پچھلی حکومتوں میں دیکھنے کو نہیں ملی. نہیں انہوں نے بھی تو رانا ثناء اللہ سے لیا تھا, سر. اس کے علاوہ پی ٹی آئی بے شک ان کے کریڈٹ پہ کچھ نہ کچھ وہ کوشش کر رہے ہیں ڈیلیور کرنے کی. معاملات یہ اب دیکھیں غریبوں کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا تھا, جو ہمارے گداگر ہیں جو پھرتے ہیں بیچارے در بدر, ان کے لیے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ پناہ گاہیں بنائی ہیں. پی ٹی آئی نے دسترخوان بنائے ہیں, دسترخوان ان کے لیے کھانے کا جو ہے وہ انتظام کیا, لنگر کھانے کا انتظام کیا ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لنگر؟ سر ایک مجھے چلیے فرمائیں آپ. ایک منٹ میں بات ٹوک رہا ہوں ان کی. لنگر خانے اور پناہ گاہیں, مجھے ایک چیز بتائیں, کیا یہ کسی ایسے ملک کے لیے وارے کھاتی ہیں جو ترقی یافتہ ہو, یا آپ مجھے بتائیں یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صومالیہ ہے, جہاں بحران ہے. رانا صاحب یہ آپ کو وارے کھاتا ہے کہ ایک ہمارے گداگر جو ہیں وہ روڈوں پہ پڑے رہے ہیں اور وہ بیچارے ان کے پیٹ میں کھانے کے لیے روٹی نہیں, وہ آپ کو وارے میں ہے. خدارا یار کوئی ایک بندہ کو اگر اچھا کام کر رہا ہے, ایک اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو کم از کم اس کا کریڈٹ ان کو دیں آپ. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں. بھائی اس کی جگہ پہ آپ فیکٹریاں بنائیں, آپ لوگوں کو روزگار دیں, بجائے اس کے کہ غریبوں کو آپ پناہ گاہیں دے رہے ہیں تاکہ ان کو عادت پڑے. سر ایک بندہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے, ایک سیکٹر میں کچھ آپ کرتے ہی نہیں ہیں, اور دوسرا بندہ اٹھ کے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے, کچھ نہ کچھ اس نے غریبوں کے لیے دیا. ایک غریب آدمی جو روٹی نہیں کھا سکتا وہ اپنے پیٹ میں روٹی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اور وہ خون سے سو جاتا ہے رات کو. کہتا ہوں
اس سے پہلے لاہور میں اتنے گداگر فقیر اور یہ نشئی میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے آج میں دیکھ رہا ہوں. شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہے وہاں سے فری میں روٹی مل جانی ہے, وہاں رہائش مل جانی ہے. تو اس میں حکومت تو oblige کر رہی نا پبلک کو. ہم قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں لوگوں کو اسٹیبل کرنا ہے یا ان کو یہ اس طرح. رانا خالد on your note. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب بات تو ہو رہی تھی رنگ روڈ کی, لیکن اب چونکہ بات پھیل گئی, دوسرا پھسل گئی. چلے گئی ہے. رنگ روڈ پہ میں صرف اتنی سی بات کروں رنگ روڈ پہ گا, اتنی سی بات کروں گا. یہ بس میں دونوں میرے دوست جو ہے نا وہ جذباتی ہو رہے تھے. امجد صاحب جو ہے نا وہ صدقے واری جا رہے تھے عمران خان کے تبدیلی سرکار. نہیں, صدقے واری جانے کی بات نہیں ہے. جو جس نے اچھا کام کیا ہے اس کا کریڈٹ اس کو دینا چاہیے. جہاں پہ ان کی بہت سے ہم برے باتوں کا ذکر کرتے ہیں, برے کاموں کا ذکر کرتے ہیں, جو اچھا کام ہے اس کا بھی. ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں, ہم رنگ روڈ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہمیں اجازت ہوگی جی 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 پلیز سر, تو آپ بے شک ان کے حوالے سے اچھا بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو جتنی مرضی شاباش دے لیں. میں صرف اس میں صرف ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا. اللہ کے بندے, جس حکومت کا سربراہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری اپنی سربراہی میں ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن لے کے جائے, وہاں پہ عمرہ بھی کرے, خانہ کعبہ کے اندر سے ہو کے بھی گزر آئے, سیلفیاں بھی بنائے, اور وہاں بیٹھ کے ہمارا ایک وزیر جو 2 ارب 100 ارب اٹھا کے جس نے منہ بھی مارنا تھا, وہ اس بورڈ کے سائے کے نیچے ہیڈ آن ہیڈ, مطلب ایسے سار کے ساتھ سر جوڑ کے اس ایگریمنٹ سائن کر رہا ہو فطرانے کے لیے, تو بھائی وہاں پہ لنگر خانہ ہی سب سے بڑا پروڈکٹ ہوگا. سر میں صدقے فطرانے کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا, لیکن عمران خان صاحب کیا اس سے پہلے عمران خان صاحب کیا پہلے وزیر اعظم ہیں؟ وہ ہو گیا, وہ آپ تو موقف آ گیا. سر عمرہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب جانے والے کیا پہلے وزیر اعظم ہیں؟ کیا اس سے پہلے چارٹرڈ طیارے نہیں جاتے رہے پوری فیملی کے 40 لوگوں کو لے کے پوری فیملی لے کے نہیں جاتے رہے؟ سر اس پہ پھر کے بھی بات کر لیں گے, لیکن ٹائم کی کمی ہے. ہم لوگ رنگ روڈ پہ بات کر لیں جو اہم موضوع ہے. دیکھیں رنگ روڈ کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر جو اس کے اخراجات ہیں وہ بڑھا دیے گئے. ہاں دیکھیں جو چیز ہے وہاں اگر کوئی انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے اس کو روڈ کو, اگر آپ تھوڑا سا جانا چاہ رہے ہیں اسی طرف کہ گورنمنٹ کو تھوڑا دینا چاہیے. دیکھیں اگر آبادیاں بنی ہوئی ہیں تو ان کو سڑک دینے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے, لیکن پرائیویٹ لینڈز کو نہیں. لیکن اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ ابھی سوسائٹی بنی نہیں ہے, آپ رنگ روڈ ادھر سے بنا رہے ہیں, زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں, آپ ادھر سے سڑک نکال رہے ہیں اور راتوں رات فائلیں بھیج رہے ہیں. 3000 فائلیں ایک مہینے میں انہوں نے بھیج دی ہیں. سر اسی لیے تو ایکشن لیا گیا ہے. 3000 فائلیں کس نے بھیجی؟ ریکارڈ اٹھائیں, کاغذوں میں سوسائٹی بنی ہے, ٹھیک ہے, کاغذوں میں ساری فائلیں بیچی گئی ہیں ان کی. کس نے بھیجی؟ بعد کے نام لینا سر آپ کو پتہ ہے, آپ اٹھائیں ان کا ریکارڈ اٹھائیں. رانا خالد کس نے بھیجی؟ میں اس کو تھوڑا سا نا آپ لوگوں کو تھوڑا سا نا پیچھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ کنٹینیوٹی جو ہے نا یہ حکومت, یہ میرے حساب کے مطابق یہ مشرف رجیم چل رہی ہے. چہرے بدلے ہیں, نظام مشرف کا چل رہا ہے, مشرف رجیم چل رہی ہے. میں آپ کو ابھی بھی نظام تو مثال کے طور پہ وہ بھی جمہوریت تھی. 10 بار جو ہمارے پرویز الہی صاحب ہمارے دوست جو ہے نا وہ فرماتے تھے کہ میں 10 بار جو ہے میں نے اسی پنجاب اسمبلی کے اوپر پریس گیلری سے ان کے تقریریں ہزاروں بار سن چکا ہوں کہ ہم تو 10 بار جو ہے نا باوردی ان کو منتخب کرانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, وہ ویسی جمہوریت ہے. اس کو چھوڑ دیجیے, آپ اس پہ میں اس کے ساتھ لنک کروں گا. چلو پرویز الہی صاحب نے اوپن ان کو کر کے کہا ہے کہ وہ لوگ تو ویسے ان کے ساتھ اندر سے مل جاتے ہیں. سر آپ کو تو پتہ ہی ہے. پھر اب بات یہ ہے کہ جٹ صاحب کسی اور کو بات بھی کر لینے دیا کریں. جی جی ان کی بات میں وزن ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ چونکہ وہ لنگروں کے ساتھ جو ہے نا آپ کا میں خود لنگر کو وہاں سے لینے نہیں جاتا, یا وہاں سے میرے گھر لنگر نہیں آتا ہے جو گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں. نہیں سر یہ غلط بات ہے. رانا صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید میں وہاں سے لنگر لیتا ہوں, یا میرے گھر میں جو میرے بچے کھانا کھاتے ہیں وہ وہاں سے لنگر کھانے سے آتا ہے. میرے خیال ہم لوگ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ چونکہ اس نظام کی کنٹینیوٹی ہے. آپ دیکھیں کہ اس دور میں پرویز الہی کے دور میں بھی ایک رنگ روڈ شہباز شریف نے جو شروع کی تھی, لاہور رنگ روڈ, آپ کو یاد ہوگا. اور یہ پھر وہ چلے گئے تھے سعودی عرب, وہ پاکستان سے باہر رنگ نکال دیا گیا تھا یا نکل گئے تھے, یہ جو بھی ہے ایگریمنٹ کر کے گئے تھے.
पाकिस्तान से बाहर, और रिंग रोड फिरती रही थी, ऐसे घूमती रही। मतलब पहले ज़मीनें खरीदी जाती कोड़ियों के भाव, और परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे का, उसका नाम है मोनस इलाही का, वो ऐसे फिरती रही, यहाँ से ज़मीन खरीद ली कोड़िया के भाव, चले जी, यहाँ से ज़मीन उठाई, ज़मीन का रिंग रोड का नक्शा जो है वो ज़मीन की तरफ हो गया जी। सर लेट्स मूव उनको उनको मैं हम उसी जो उसी बात करते हैं ना, आप हम उसकी रावलपिंडी मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं उसी की तरफ लेके आ रहा हूँ आपको। ये नक्शा भी वैसा ही फिर रहा है, ठीक लेकिन है। अब तो